صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام۔ اب دیکھیں، جہاں پر ہم اثر انداز ہو سکتے ہیں، اپنا کام کر سکتے ہیں، وہ کام کریں۔ مثلا اپنے گھر والے ہیں، اپنے عزیز و اقارب ہیں، بیوی بچے ہیں، رشتہ دار ہیں، تو ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ نگران ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحت رعایا جو بھی گھر والے، ان کے بارے میں رب تعالیٰ نے سوال کرنا ہے۔ والدین سے اپنے بچوں کے بارے میں، ایک استاد سے اپنے شاگردوں کے بارے میں، ایک امام سے اپنے مقتدیوں کے بارے میں، ایک ملک کے حکمران کو اپنی رعایا کے بارے میں، ایسے ہی جہاں پر بھی انسان ایک بطور سربراہ یا حکمران ہے، اس سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں رب تعالیٰ نے یہ سوال کرنا ہے کہ تم ان کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو، ان کا حق ادا کر کے، ان کی تربیت کر کے، ان کو دیندار بنا کر خیر کی بات کر کے آئے ہو، یا فقط اپنے دنیاوی کام نپٹائے اور ان کی اصلاح اور خیر کی تمہیں فکر ہی نہیں تھی۔ یہاں ہمیں اثر انداز ہونا چاہیے، اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ جو پہلی بات کی کہ ہم اپنے دوستوں میں فضولیات میں وقت ضائع کریں گے اور اپنے بچوں کی پرواہ نہیں ہوگی کہ ان کی پرورش کیسی ہو رہی ہے۔ کتنے دن گزر جاتے ہیں کہ والدین کو بچوں کے ساتھ وقت گزارے اور ان کو کوئی خیر کی بات بتائے ہوئے، جب والد نے خود کبھی بچوں کے سامنے نیکی اور بلائی نہیں کی، بچوں کو کس منہ سے وہ دین کی بات بتا سکے گا؟ جب خود کرپٹ انسان ہے، حرام پر خود پلا ہے، حرام پر ہی اولاد کو پالا ہے، وہ کیسے رب تعالیٰ سے دعا کرے اور اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے؟ کیسے وہ اپنی اولاد کے لیے اللہ سے بھلائی مانگے اور اللہ اس کو بھلائی عطا کر دے؟ اس لیے جو اپنے ماتحت ہیں ان کے لیے پہلے اپنے آپ کی اصلاح کریں اور ان کی اصلاح کی فکر کریں۔ یہ وہ دائرہ ہے جہاں پر ہم اپنا اصل کام کر سکتے اور ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ جو پہلے باتیں بتائیں فضولیات میں، کسی میچ کے لیے، سپورٹس کے لیے، باہمی مباحثوں کے لیے، سیاست کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے، دنیا کے حالات حاضرہ میں گھنٹوں ضائع کرنے کے لیے، اس کی بجائے اصل جو کرنے والے کام ہے وہ کام ہم کریں۔ آس پاس دیکھیں، کوئی انسان کوئی 25-30 ہزار کما رہا ہے، وہ کر سکتا ہے کہ فقط 1000 بچا لے اور اس 1000 کے ذریعے کسی غریب انسان کو کوئی راشن لے کر دے دے۔ کوئی 30,000 کما رہا ہے، کوئی 40,000 کما رہا ہے، کسی کا اپنا کاروبار ہے، کسی کی اپنی دکان ہے، کوئی میڈیکل سٹور چلا رہا ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ٹیچر ہے، کچھ بھی ہے، وہ ایک ایک کام کر کے معاشرے میں فلاح کا کام کر سکتا ہے، جو اس کے کرنے والا اصل کام ہے۔ آپ یہ سردیوں کا موسم ہے، آپ کسی کو کوئی گرم لباس مہیا کر دیں جس کے پاس یہ لباس نہیں ہے، کبھی رقم بچائیں، رقم بچا کر مہینے بعد آپ اتنی رقم لے جائیں، کوئی غریب بچے کہیں پڑھ رہے ہیں ان کے لیے کھانے کا کوئی 2 وقت کے کھانے کا انتظام کر دیں۔ کوئی جس بندے نے کبھی زندگی میں کوئی اچھا کھانا نہیں کھایا، گوشت نہیں کھایا، آپ اس کو مہینے بعد کوئی 1 کلو گوشت لے کر کسی کو دے دیں، کسی کو لباس پہنا دیں۔ کوئی انسان اپنی بچیوں کو لے کر اس لیے بیٹھا ہے کہ ان کی شادی کے لیے، رخصتی کے لیے جو معاشرے کے اتنے زیادہ تقاضے بن چکے ہیں وہ ان کو پورا نہیں کر سکتا، آپ کسی ایک کی شادی کروا کر خیر کا یہ کام کر دیں۔ اور یہ ساری ہوائی باتیں نہیں ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہوں کہ وہ ایسے کام کرنے والے بھی ہیں۔ ایسا نہیں کہ سارا معاشرہ گندا ہو چکا ہے کہ ان میں خیر کی بات ہی نہیں بچی۔ ہمارے ایک حلقہ بنایا، اساتذہ ہیں، انہوں نے مل کر وہ فنڈز اکٹھے کرتے ہیں، بچے جو تعلیم پانے آتے ہیں، کچھ یتیم، کچھ غریب، کچھ مسکین فقیر ہوتے ہیں، ان کی فیس ادا کر دی، کسی کو یونیفارم لے کر دے دی، کسی کو کتابیں لے کر دے دی، یہ بھی ایک خیر کا کام ہے۔ کوئی آپ کے ہاں کوئی انسان وہ کرنا چاہتا ہے کوئی کام، لیکن کام کا آغاز کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی رقم یا وسائل یا ذرائع نہیں ہے، آپ تھوڑی سی رقم لگا کر، چھوٹی سی رقم لگا کر اس کے کام کا آغاز کر دے، ساری زندگی کے لیے محتاجگی سے بچ جائے گا۔ ایک بندے کو جانتا ہوں، وہ ایسے کام کرتا ہے، اس نے کئی مثالیں بیان کی کہ میں نے 30,000 کے ذریعے ایک فلاں نام لے کر بتایا کہ وہ ہمیں بھی جاننے والا تھا کہ اس کے ذریعے 30,000 کی رقم دی اور وہ کام کرنا چاہتا تھا، میں نے اس کو اتنی رقم دی اور کام شروع کروایا اور دوبارہ ہم اس سے ملے اور آج اس بندے کا کام 20-25 لاکھ روپے کا ہے، وہ ایسا کام چلا رہا ہے۔ اب جس نے بھلائی کی اس کے لیے ساری زندگی کے لیے اس کے لیے اللہ کے ہاں اجر لکھا جاتا رہے گا، جس نے خیر کے کام کا آغاز کیا ہے۔
آپ کی اچھی کتابیں لے کر بچوں کے لیے گھروں میں تقسیم کر دیں کہ لوگ پڑھیں اور اپنی اصلاح کر لیں، یہ بھی خیر کا ایک کام ہے۔ جب تک لوگ اس علم سے فائدہ اٹھائیں گے آپ کے لیے بھی خیر کا باعث بنے گا اور نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ آپ اپنے معاشرے میں آس پاس دیکھیں، نیکی کرنے کے لیے، بھلائی کرنے کے لیے سینکڑوں راستے اور ذرائع ملیں گے اگر ہمارے لیے کرنے کی کوئی نیت موجود ہے۔ اگر نہیں کرنا چاہتے 100 بہانے ہیں، لیکن کرنا چاہیں راستے بھی اللہ نے ہزاروں کھلے رکھے ہیں۔ وہاں پر اللہ کے بندوں کے ساتھ بھلائی کریں، ان پر اثر انداز ہوں، ان کی تربیت کر دیں۔ کچھ نہیں، کوئی مال کے مدد نہیں کر سکتے، وہ اپنی صلاحیت کے ساتھ کسی کو کچھ سکھا دیں۔ اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے، آپ کچھ پڑھا سکتے ہیں، کسی کو پڑھانا شروع کر دیں۔ کیا آپ کسی کی تربیت کر لیں، کیونکہ دین کی خیر کی بات بتا دیں، کسی کو اچھا اخلاق سکھا دیں، یہ اچھی بات کرنا، یہ بھی اللہ رب العزت کے یہاں صدقے کے برابر لکھا جاتا ہے۔ یا اور اگر آپ کرنے والے نہیں ہیں، کم از کم لوگوں کی تکلیفوں کو ہی ختم کرنا شروع کر دیں۔ اگر کوئی کسی جگہ سے تنگ ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، آپ اس کی تنگی کو دور کرنے میں شامل ہو جائیں۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی انسان کی سفارش کر دینا، وہاں آپ کا کوئی روپیہ پیسہ رقم نہیں لگتی۔ اگر کوئی انسان حق پر ہے، کام کروانا چاہتا ہے، وہ حقدار بھی ہے، جھوٹ پر نہیں ہے، کرپٹ نہیں ہے، اس کے کام کی اگر آپ سفارش کر دیتے ہیں، آپ کی سفارش کرنے پر بھی اللہ کے ہاں آپ کو اجر ملتا ہے، حالانکہ آپ نے کچھ خرچ نہیں کیا ہے۔ یہ بھی اللہ رب العزت نے نیکی اور خیر کا ایک ذریعہ رکھا ہے۔ اسی طرح آپ دنیا جہاں کے کاموں میں اگر نظر دوڑائیں، کتنے کام ہیں جو کرنے والے موجود ہیں، ہم صرف اس لیے ٹال جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ کون سا میرا کرنا، کوئی بڑا کرے گا، فلاں کرے گا، وہ کر لے گا۔ جب ہر بندہ یہ سوچ کر وہ کام چھوڑ دے گا تو پھر کرے گا کون ایسی بھلائیاں اور نیکیاں، معاشرے کی اصلاح کے کام کی طرف کون متوجہ ہوگا؟ خاص طور پر جو بڑے ہیں ان کو ترغیب کے لیے ایسے کام کرنے چاہیے تاکہ ان کو دیکھ کر چھوٹوں کی تربیت ہو، اولاد کو بھی علم ہو۔ اپنے بچوں کے ہاتھ سے صدقہ خیرات یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کام خود کروائیں کہ ان کو عادت پڑے کہ ہم نے بھی یہ خیر کے کام کرنے ہیں۔ نیکی اور بھلائی کے کاموں کے لیے بچوں کو ساتھ رکھیں، یہ ان کی تربیت کا مرحلہ ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں لیکن ان کے اثرات بڑے ہوتے ہیں۔ آپ کا بچہ مثلا جاتا ہے، پڑھنے جاتا ہے کسی اسکول میں، کسی مدرسے میں، تو آپ وہاں 1 کا کھانا دیتے ہیں، اتنا کر لیں کہ 2 کا کھانا دیں۔ اگر وہاں پر کوئی ایسا ہی مجبور غریب ایسا کوئی بچہ، اس کو اپنے ساتھ شریک کرنے کا، بچے کو تعلیم دیں۔ یہ ایک طرف تو نیکی ہے کہ آپ نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، اور دوسری طرف آپ کے بچے کی تربیت کا ذریعہ ہے، اس کو بچپن میں تعلیم ملے گی۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا یا کسی کی مدد کرنا یہ بھی ایک نیکی ہے۔ نیکی فقط یہ نہیں ہے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، یہ نیکی ہے۔ اللہ کے بندوں کے حقوق میں ان کے حقوق کو ادا کر دینا، ان کی مدد کر دینا، یہ بھی ایک اللہ رب العزت کے ہاں نیکی ہے۔ والذین ھم للزکاۃ فاعلون، اللہ رب العزت فرماتے ہیں زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ اب یہ تو ایک فرض چیز ہے جو ہمارے ذمہ واجب ہے۔ جو نیک میرے بندے ہیں اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں وہ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، اس کے ذریعے اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں، ان کی مصیبتوں میں کام آتے ہیں۔ اس سے ہٹ کر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، یہ فرض زکوٰۃ وغیرہ سے ہٹ کر تمہارے مال میں اللہ نے ایک محروم انسان یا سائل جو سوال کرنے والا، ان کا حق اللہ نے فرض زکوٰۃ سے الگ بھی تمہارے مال میں رکھا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے زکوٰۃ دے دیا، بری ذمہ ہوں، باقی مال پر میں سانپ بن کر بیٹھا رہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال میں یہاں بھی غریب اور مسکین، فقراء، تنگ دست، مجبور لوگ، ان کا حق رکھا ہوا ہے۔ تو جہاں پر جتنا ہم کر سکتے ہیں وہ کریں، فضولیات سے بچا لیں، اپنے آپ کو غلط کاموں میں ملوث ہونے سے بچا لیں، اپنا وقت ضائع ہونے سے بچا لیں، اور وہاں ان کاموں میں اپنے آپ کو پڑھنے سے بچا لیں جن کا دنیا اور آخرت میں فائدہ نہیں ہے، اور وہ وقت بچائیں، اور وہ وقت بچا کر اللہ کے دین کے لیے خرچ کریں، اللہ کے بندوں کی بھلائی کے لیے خرچ کریں۔ یہ اصل کرنے والا ہمارا کام ہے۔